بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کے پارٹ 2 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، لیکن کہانی میں آگے بڑھنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ تمام دوستوں سے التماس ہے کہ ہمارے چینل ذرا سیاہ ہٹ کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری نیو آنے والی کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔ سائرہ حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی، خاص طور پر لفظ ماں جیسی پر تو اسے یقین نہیں آ رہا تھا، مگر ندیم اس کے سامنے سر جھکائے ہاتھ جوڑے کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر شرمندگی تھی۔ اچھا ہے تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، مجھے اب تم سے کوئی شکایت نہیں، سائرہ نے دل سے اسے معاف کرتے ہوئے کہا۔ اس نے سوچا کہ اگر اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے تو اسے معاف کر دیا جائے۔ آپ نے مجھے معاف کر دیا نا بھابی؟ اس نے پوچھا۔ ہاں بھائی ہاں، میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ بھابی آپ بہت اچھی ہیں لیکن میں بہت برا ہوں، مجھے آپ سے شرم آ رہی ہے، اس لیے میں آپ سے 2-3 ماہ دور چلا جانا چاہتا ہوں تاکہ اپنی شرمندگی کے احساس کو ختم کر سکوں۔ کہاں جانا چاہتے ہو؟ سائرہ نے اس سے پوچھا۔ کہیں بھی، شمالی علاقہ جات یا ملک سے بھی باہر۔ اچھی بات ہے، ہو آؤ، پھر میں کوئی لڑکی دے کر تمہاری شادی بھی کر دیتی ہوں اور اب تم کوئی کاروبار بھی شروع کر دو۔ تمہارے بھائی تو ساری زندگی تمہیں کہتے ہی رہے، اب تو سنجیدہ ہو جاؤ۔ بھابی دل تو میرا بھی چاہتا ہے کہ میں اپنا کاروبار کروں، مگر میرے پاس تو سرمایہ بھی نہیں ہے۔ یہ کیسی بے وقوفی کی بات کی ہے تم نے؟ اللہ کا دیا ہوا ہمارے پاس سب کچھ ہے، تمہیں کاروبار کے لیے جتنے سرمایہ کی ضرورت ہوگی میں دے دوں گی، یہ تمہارے بھائی کا پیسہ ہے، اس پر تمہارا بھی حق ہے۔ آپ بہت گریٹ ہیں بھابی، کاش میں نے آپ کا دل نہ دکھایا ہوتا، ندیم نے ایک مرتبہ پھر شرمندہ لہجے میں کہا۔ بھول جاؤ اس بات کو اور یہ بتاؤ کہ تم کو 1-2 مہینوں کے لیے کہیں جانا چاہتے ہو، تمہارے پاس کچھ پیسے وغیرہ ہیں؟ سائرہ نے اس سے کہا تو اس نے معصوم صورت بنا کر انکار میں سر ہلا دیا۔ کتنے پیسوں سے تمہارا کام چل جائے گا؟ سائرہ نے پوچھا۔ 1.25 میں گزارا ہو جائے گا بھابی، میں تمہیں 1.5 لاکھ لا دیتی ہوں، تم کھلا ڈلا خرچہ کرنا، خوب عیش کرنا، لیکن اس کے بعد تمہارے عیش کے دن ختم، پھر تم نے کام کرنا ہے جس طرح تمہارے بھائی کام کیا کرتے تھے۔ جی بھابی آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، ندیم نے کہا اور سائرہ وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس نے اپنی تجوری سے 1.5 لاکھ روپے نکالے اور ندیم کو دے دیے۔ امر ناتھ کو 1 لاکھ روپے دینے کے بعد ندیم ویزا لگوا کر چین چلا گیا۔ اس نے سوچا کہ اس کی واپسی پر سائرہ اور فہیم بیماری کی وجہ سے مر چکے ہوں گے اور اس دوران کیونکہ وہ ملک سے باہر ہوگا لہٰذا اس پر کسی کو معمولی سا شک بھی نہیں ہو سکے گا۔ چین میں وہ 5 ہفتے گزار کر آیا تھا، مگر جب گھر داخل ہوا تو اس کی تمام امیدوں پر پانی پھر گیا۔ صحن میں اسے سائرہ نظر آ گئی۔ السلام علیکم بھابی، اس نے بجھے دل کے ساتھ سائرہ کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام، تم لوٹ بھی آئے، تم تو 2-3 ماہ کا کہہ کر گئے تھے۔ سائرہ نے اپنے سامنے رکھی ہوئی کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ندیم کرسی پر بیٹھ گیا۔ سائرہ نے اسے چائے دی۔ بس بھابی خوب سیر کر لی تھی، اس لیے سوچا کہ اب چل کر کام کرنا چاہیے، ندیم نے سائرہ سے کہا۔ وہ دل ہی دل میں امر ناتھ کو گالیاں دے رہا تھا۔ کہاں گئے تھے؟ سائرہ نے اس سے پوچھا۔ چین دوست ملک ہے نا، اس لیے مجھے زیادہ پسند ہے، ندیم نے کہا۔ اب کیا کاروبار کرنے کا سوچا ہے؟ سائرہ نے پوچھا۔ 1-2 دنوں میں فائنل کر کے بتاتا ہوں بھابی آپ کو۔ ہاں یہ بتائیے کہ میری غیر موجودگی میں گھر میں تو سب خیریت رہی نا؟ اس نے سائرہ سے پوچھا۔ ہاں خیریت ہی رہی، بس ایک دن فہیم کی طبیعت اچانک بگڑ گئی تھی، وہ پورا دن ہم نے ہسپتال میں گزارا، کچھ دن پہلے مجھے بھی 2 دن بخار رہا، اب میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، سائرہ نے اسے بتایا۔ اللہ کا شکر ہے آپ اور فہیم ٹھیک ہے، مجھے بڑی فکر تھی، ندیم نے کہا اور پھر اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ کچھ دیر بعد وہ نوید کے پاس پہنچا۔ اس نے نوید کو ساتھ لیا اور امر ناتھ کے پاس پہنچ گیا۔ جناب آپ نے کام ہونے کی گارنٹی دی تھی اور پورے 1 لاکھ روپے لیے ہیں، مگر میرا کام نہیں ہوا، ندیم نے نہایت غصے میں امر ناتھ سے کہا۔ دھیرج بالک دھیرج، تمہارا کام ضرور ہوگا اور اگر تمہیں اپنے پیسے واپس چاہیے تو وہ لے جاؤ، امر ناتھ نے کہا تو ندیم کا غصہ کچھ ٹھنڈا ہو گیا۔ اس نے نرم لہجے میں کہا۔ کام کیوں نہیں ہو سکا جناب؟ ہم نے اپنا وار کیا تھا مگر ہم زندگی میں پہلی بار ناکام ہوئے ہیں، امر ناتھ نے اسے جواب دیا۔ کیوں جناب کیوں؟ یہی تو میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ ناکام کیوں ہوئے؟ اس گھر میں کوئی پراسرار نیک ہستی رہتی ہے جو ان دونوں کی ہمدرد ہے، ہماری ناکامی کی وجہ وہی نیک ہستی ہے، امر ناتھ نے اپنی ناکامی کی وجہ بتائی۔ اوہو آئی سی، ندیم نے ایک طویل سانس لیا، وہ بھی اس پراسرار ہستی کے بارے میں جانتا تھا۔ تم اس پراسرار ہستی کے بارے میں جانتے ہو؟ امر ناتھ نے پوچھا۔ صرف اتنا کہ اس گھر میں واقعی کوئی نیک بزرگ رہتے
ہیں، دیکھا کبھی کسی نے نہیں ہے، ندیم نے کہا۔ تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ امرناتھ نے اس سے کہا۔ مجھے یاد نہیں رہا تھا۔ تو کیا اب میرا کام نہیں ہو سکے گا؟ ندیم نے امرناتھ سے پوچھا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ اب ان دونوں کی موت میرے لیے چیلنج ہے۔ میں آج ہی اپنے گرو سے ملتا ہوں اور اس پر اسرار ہستی کا توڑ مروڑ کرتا ہوں۔ اب تم جاؤ، کل آنا، امرناتھ نے ان سے کہا اور وہ اٹھ گئے۔ ان کے جانے کے بعد امرناتھ بھی اٹھ کر اپنے خاص کمرے میں آ گیا۔ اس کمرے میں وہ اپنے کالے علم کے چھلے وغیرہ کاٹتا تھا۔ اس کمرے میں دیواروں پر خوفناک تصویریں لگی ہوئی تھی۔ ایک کونے میں ایک بت رکھا ہوا تھا۔ وہ بت کے سامنے بیٹھ گیا اور منہ ہی منہ میں کچھ پڑھنے لگا۔ کچھ دیر بعد اس بت کی آنکھوں میں چمک پیدا ہو گئی اور کمرے میں آواز گونجی۔ ہاں امرناتھ، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ آقا، میں اپنے ایک عمل میں ناکام ہو گیا ہوں، امرناتھ نے بت کے سامنے ہاتھ باندھتے ہوئے کہا۔ جانتے ہیں ہم آقا، آپ کا غلام ناکام نہیں رہنا چاہتا، امرناتھ نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔ تم شمولی کو بلا لو، وہ بیماریوں کی دیوی ہے اور طاقتور بھی ہے، وہ تمہارا کام کر دے گی، لیکن خیال رکھنا اس کے مزاج کے خلاف کوئی بات نہ کرنا ورنہ وہ تمہیں ہی ہلاک کر دے گی، اور اس کی بھینٹ کا بھی خیال رکھنا۔ آقا، اس کے بلانے کا منتر بھی مجھے بتا دیں، امرناتھ نے کہا تو اس کے ذہن میں خود بخود ایک منتر بتا دیا۔ اس کے بعد کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ بدھ کی آنکھیں دوبارہ بے جان ہو چکی تھی۔ منتر جان کر امرناتھ بہت خوش تھا۔ اس نے فوراً ہی وہ منتر پڑھنا شروع کر دیا تھا۔ وہ بہت دیر تک منتر پڑھتا رہا۔ اچانک اس کمرے میں ایک مکروہ قہقہ گونجا۔ امرناتھ نے اپنے سامنے ایک خوفناک صورت عورت کو دیکھا۔ کیوں بلایا ہے تم نے مجھے؟ اس نے مکروہ سی آواز میں ہنستے ہوئے پوچھا۔ ایک عورت اور اس کے بچے کو بیماری میں مبتلا کر کے مارنا ہے، امرناتھ نے کہا۔ ماروں گی، یہ تو میرا من پسند کام ہے، اس نے خوفناک قہقہ لگاتے ہوئے کہا۔ شکریہ شمولی، امرناتھ نے شمولی سے کہا۔ لا میری بینٹ دے تاکہ میں تیرا کام کر سکوں، شمولی نے ہاتھ بڑھا کر کہا۔ بینٹ؟ امرناتھ کو اچانک یاد آیا کہ اس کے آقا نے بینٹ کے بارے میں بتایا تھا، مگر منتر ملنے کی خوشی میں بینٹ کا انتظام کرنا بھول گیا تھا۔ ہاں بینٹ، جلدی سے مجھے بینٹ دے، تو نے 2 انسانوں کو مارنے کا کہا ہے، 2 انسان میں تجھ سے بینٹ لوں گی تو انہیں ماروں گی، جلدی مجھے میری بینٹ دے، میرے پاس وقت نہیں ہے۔ شمولی کو ایک دم غصہ آ گیا تھا۔ شمولی، آقا نے مجھے بتایا تھا کہ بینٹ کے متعلق، مگر میرے ذہن سے اتر گیا، تو کچھ دیر انتظار کر، میں تیرے لیے بینٹ کا بندوبست کرتا ہوں، امرناتھ نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ انتظار؟ شمولی اب ایک لمحہ بھی انتظار نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ اب اگر مجھے چند لمحوں کے اندر انسانی خون نہ ملا تو میں مر جاؤں گی۔ تمہیں معلوم نہیں کہ میں جب انسانوں کی دنیا میں آتی ہوں تو مجھے فوری طور پر ایک انسان کا خون پینا پڑتا ہے، اور اس خون کا انتظام مجھے بلانے والا کرتا ہے۔ اگر بلانے والا ہی انتظام نہ کرے تو پھر مجبوراً مجھے اسی کا خون پینا پڑتا ہے، کیونکہ یہ میری مجبوری ہے، شمولی چڑیل نے کہا، اور اس نے ایک دم آگے بڑھ کر امرناتھ کو پکڑ لیا۔ نہیں، امرناتھ کی خوف زدہ آواز کمرے میں گونجی اور شمولی نے اپنے بڑے بڑے نکیلے دانت اس کی گردن میں گاڑ دیے۔ ندیم نوید کے گھر میں سویا ہوا تھا کہ اس کی آنکھ کھل گئی، اسے کسی نے اٹھایا تھا۔ اٹھانے والے کی صورت دیکھ کر اس کی خوف زدہ چیخ بلند ہوئی۔ کمرے میں ٹیوب لائٹ روشن تھی، اس کے سامنے ایک بدصورت بلا کھڑی تھی۔ امرناتھ کے ذمے تم نے کام لگایا تھا نا؟ اس بدصورت بڑھیا نے مکروہ سی ہنسی ہنستے ہوئے کہا تو بے اختیار اس کی گردن اقرار میں ہل گئی۔ اس نے 2 انسانوں کی موت طلب کی تھی، مگر میری بینٹ کا بندوبست نہیں کیا۔ ایک بینٹ تو میں امرناتھ کی صورت میں وصول کر چکی ہوں، دوسری بینٹ تمہاری صورت میں لوں گی، پھر امرناتھ کا بتایا ہوا کام پورا کروں گی، شمولی چڑیل نے ندیم سے کہا اور اسے پکڑ لیا۔ وہ تو اتنا خوفزدہ ہو گیا تھا کہ چیخ بھی نہ سکا۔ شمولی کے ہاتھ میں آتے ہی وہ بے ہوش ہو گیا۔ شمولی نے اس کے خون کا آخری قطرہ تک پی لیا اور اس کے مردہ جسم کو بیڈ پر پھینک دیا۔ اس کے بعد وہ سارا کے گھر پہنچ گئی۔ وہ سارا کے کمرے میں داخل ہونا چاہتی تھی، مگر اسے دروازے کے باہر ہی رک جانا پڑا۔ دروازے پر سفید لباس میں ملبوس ایک نورانی صورت والے بزرگ کھڑے تھے۔ اس دفعہ تجھے تیری موت انسانوں کی دنیا میں لے آئی ہے شمولی، بزرگ نے اس سے کہا۔ بزرگ کی بات سن کر شمولی چڑیل نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ وہ بھاگنا چاہتی تھی مگر وہ بھاگ نہ سکی، اس کے پاؤں گویا زمین سے اٹھ نہ سکے۔
بدی کی طاقت جب نیکی کی طاقت کے سامنے آتی ہے تو فنا ہو جاتی ہے شمولی چڑیل، جیسے اب تو فنا ہو جائے گی۔ بزرگ نے اس سے کہا، پھر بزرگ نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی تسبیح کا اشارہ اس کی طرف کیا۔ تسبیح سے شعاعیں نکل کر شمولی چڑیل کے جسم سے ٹکرائی اور اسے آگ لگ گئی۔ وہ بری طرح چیخنے لگی، پھر وہ کچھ ہی دیر میں جل کر راکھ ہو گئی اور وہ بزرگ نہایت اطمینان سے چلتے ہوئے اسٹور روم میں داخل ہو گئے۔ اس طرح سائرہ اور اس کے بیٹے کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا اور ظالموں کو ان کے انجام تک پہنچا دیا۔ اس کے ساتھ ہی اب مجھے دیں اجازت، ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نیو کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔